جب یوسف کے بھائی کنان سے غلہ خریدنے مصر آئے تو وہ یوسف کے پاس پہنچے۔ یوسف نے فوراً انہیں پہچان لیا مگر وہ اسے نہ پہچان سکے۔ جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ جب دوبارہ آؤ تو اپنے باپ کی طرف سے جو تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے بھی ساتھ لانا۔ تم دیکھتے نہیں کہ میں پورا ناپ دیتا ہوں اور مہمان نوازی بہترین کرتا ہوں، اور اگر تم اسے ساتھ نہ لائے تو نہ تمہیں میرے ہاں سے غلہ ملے گا اور نہ ہی تم میرے پاس آ سکو گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بارے میں اپنے والد سے بات کریں گے اور ضرور یہ کام کریں گے۔ یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کا سرمایہ ان کے تھیلوں میں رکھ دو تاکہ جب وہ گھر پہنچیں تو اسے دیکھ کر حیران ہوں اور شاید دوبارہ یہاں لوٹ آئیں۔ جب وہ واپس اپنے والد کے پاس پہنچے تو عرض کیا کہ ابا ہمارے لیے غلہ روک دیا گیا ہے جب تک ہم بنیامین کو ساتھ نہ لے جائیں، اس لیے اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب نے کہا کہ میں تم پر ویسا ہی اعتماد نہیں کر سکتا جیسا اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، اور اللہ ہی بہترین نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی رقم واپس کر دی گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری پونجی بھی واپس آ گئی ہے، اب ہم ضرور پھر غلہ لائیں گے اور ایک اونٹ زیادہ لائیں گے کیونکہ یہ جو ہم لائے ہیں وہ کم ہے۔ یعقوب نے کہا کہ میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر پکا عہد نہ کرو کہ اسے صحیح سلامت واپس لاؤ گے، مگر اگر تم گھیر لیے جاؤ تو یہ الگ بات ہے۔ جب انہوں نے عہد کر لیا تو یعقوب نے کہا کہ اللہ ہمارے قول و قرار کا گواہ ہے۔ پھر انہوں نے نصیحت کی کہ شہر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ یعقوب نے کہا کہ میں اللہ کی تقدیر کو تم سے نہیں روک سکتا، حکم اسی کا ہے اور میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور اہل توکل کو بھی اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب وہ انہی مقامات سے داخل ہوئے جن کے بارے میں والد نے ہدایت کی تھی تو یہ تدبیر اللہ کے حکم کو بدل نہ سکی مگر یہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو پوری ہوئی۔ بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ اللہ نے انہیں علم سکھایا تھا، حالانکہ اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔